جی سورہ سجدہ کون تلاوت کرے گا؟ زرین آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو اب کریں، آپ بھی اچھی تلاوت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سورہ سجدہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے، 30 آیات ہیں اس میں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ الف لام میم سجدہ ہے نا۔ سورہ سجدہ کے نام سے 2 ہیں، ایک الف لام میم سجدہ، ایک حام میم سجدہ ہے، تو اس کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حام میم سجدہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ الف لام میم سجدہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے دن فجر کی جو فرض ہوتی ہے اس میں پہلی رکعت میں جو سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ انسان یعنی سورہ دہر پڑھتے تھے۔ اور یہ جب میں پہلی دفعہ پڑھایا تھا ان ڈیپتھ، اور یہ بات میں نے بتائی، اس وقت مجھے یہ زبانی یاد نہیں تھی، اور میں نے سب کو کہا کہ دیکھو اس کو زبانی یاد کر لو ہوں، اور جب میں کہتی ہوں تو ایک طرح سے میرے اوپر بھی ذمہ داری ہو جاتی کہ میں بھی اس کو زبانی یاد کر لوں، اور کیونکہ میں نے خوب اچھی سی تفسیر کی ہوئی تھی ان ڈیپتھ اس کی، تو میں بیٹھی، اتفاق سے ٹائم بھی مجھے مل گیا اور میں نے پوری یاد کر لی، میمورائز کر لی۔ تب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جمعے کو جو ہے فجر میں بھی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، نمازوں میں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، جن کو نہیں یاد ہے وہ ضرور اس کو یاد کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز بھی الف لام میم سے، اور پھر وہ جب الف لام میم تو پھر کتاب کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ لگاتار جو ہیں صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ الف لام میم اس کتاب کا نازل کرنا جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا، حالانکہ حق یہ ہے کہ رب کی طرف سے ہے، تاکہ جو ہے ان لوگوں کو ڈرائیں، من قبلک لعلہم یہتدون، جو پہلے ڈرائے نہیں گئے، ہے نا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت لمبا وقفہ تھا، اور ظاہر ہدایت کے راستے تو بہرحال کھلے ہوئے تھے، لیکن جو ہے خاص طور پہ جو ہے اس لیے کہ جن لوگوں کو نہیں ڈرایا گیا، تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ کن کن لوگوں تک ابھی تک جو ہے قرآن نہیں پہنچا ہے نا۔ اور ہماری جو ہے یہ بہن جو ہے نزہت یہ بتا رہی تھیں کہ یہ الہدیٰ کا بھی جو ہے دورہ قرآن جو ہے اٹینڈ کرتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی ہم لوگ بہت سیکھتے ہیں، اور ان کا یہی ہے نا کہ قرآن ہر ہاتھ میں ہے، ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ، تو ہم سب کا یہ ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہلکا پھلکا، جہاں ہم کو موقع ملے ہیں، مسڈ اپارچونیٹی یہ ہمیں نہیں کرنی ہے نا، کہ موقع ملا اور ہم فوراً جو ہے کچھ نہ کچھ بتا دیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی کر لیا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع فلا تتذکرون۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو، ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ مستوی ہوا ہے نا، جلوہ فرما ہوا ہے۔ یہ کیا عالم خلق، آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک عالم امر ہے، کن کہا اور ہو گئی چیز، اور ایک عالم خلق کے اس کی جو ہے پلاننگ کہ اتنے دن میں ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ایک دن میں کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں کر سکتے ہیں، لیکن 6 دن کی کیوں بات کی؟ تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پلاننگ سکھا رہے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے، نہ اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا، تو پھر کیا تم
جو ہے وہ غور و خوض نہیں کرو گے؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اچھا، جب آپ روٹ ورڈ سے پڑھ لیتے ہیں نا، پھر جب آپ یہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو اردو میں مزہ ہی نہیں آتا ہے نا، کیونکہ میرے سامنے جو قرآن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے، تتذکرون، ذکر کیا ہوتا ہے؟ ریمائنڈر، ریممبرنس، نصیحت ہے نا، یہ تمہارے لیے جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے نا، آسمان سے زمین، اور پھر کیا اٹھتا ہے؟ ثم یارجو الیہ، اس کی طرف ایک خاص مقدار میں، الفا سنتن ہے نا، ایک اس کی مقدار تمہارے اندازے سے 1000 سال کے برابر ہے۔ ٹائم زون، اللہ تعالیٰ کا ٹائم زون، سورہ حج میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہمارے 1000 سال اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے نا۔ اور اگر ہم مختلف اور سیاروں ستاروں کا دیکھیں تو مرکری کا 58.8 اور وینس کا 243 اور اسی طرح اور سب کا ہے۔ تو اور پھر آسمان سے زمین کیا کیا چیز آتی ہے نا، ہمیں ذرا برین اسٹارمنگ کرنا چاہیے نا، کہ وہی الہی، بارش، فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اور زمین سے آسمان کیا چیز اٹھتی ہے؟ ہماری جو ہے روح واپس وہیں جائے گی، ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں ابھی کیا، اللہ تعالیٰ یہ 2 گھنٹے کے اعمال ہمارے فوراً جو ہے اوپر چلے گئے ہیں، پھر پودے اوپر کی طرف جو ہے جاتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں اس میں نا۔ اور ذالک عالم الغیب والشہادۃ، شہادت العزیز الرحیم، اور بے شک وہ جو ہے وہ غیب کا بھی اور جو ہے جو سامنے چیز ہے، چھپی چھپی چیز، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور وہ ذات، اس نے ہر چیز خوبصورت بنائی۔ یا انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، انسان کی تخلیق جو ہے وہ پہلے کسے کی؟ من طین، پھر جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثم جعل نسلہ، پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے نسلیں چلی، من سلالۃ من ماء مہین، ماء مہین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، وہ سمین جو ہے وہ حقیر پانی، مٹی اور حقیر پانی، اور اس میں روح، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی روح پھونک دی تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ ورنہ انسان جو ہے مجموعہ کیا ہے؟ جسم اور روح کا، اور جسم جو ہے ہمارا پہلے مٹی اور پھر حقیر پانی ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس کو کیا ہے، اور اس کی یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی ویسے تفصیل طلب ہے، بالکل میں آپ کو ہلکا سا بتاتی ہوں کہ احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں پیدا کی، کل شیء کی بات آئی، اس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، ہم سب حسین ہیں، ہم سب حسین ہیں۔ اگر ہم کسی پہ جو ہے کچھ کہیں کہ اس کی ناک چھوٹی اور اس کا کان ایسا، اور اس کی جو ہے لوگ رشتہ کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہنستی ہے نا، تو اتنی بڑی اس کی منہ کھل جاتا ہے کہ سب دانت نظر آتے ہیں، تو اسی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا کیا حرکتیں ہیں لوگوں کی۔ تو ہر ایک حسین ہے، ہر ایک حسین ہے نا۔ تو ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، سب کچھ ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسن کل شیء خلقہ۔ تفسیر ابن کثیر میں جو بہت زبردست قصہ ہے تو وہ ابھی ہم نہیں بتا رہے ہیں نا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب روح پھونکی تو انسان جب جسم اور روح کا جو ہے وہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کو جو ہے اپنی روح کی بھی فکر کرنی ہے، صرف جسم کی نہیں۔ اور پھر یاد کریں کہ ہم نے اپنی جسم کو جو ہے وہ اپنے روحوں کا جو ہے وہ مقبرہ بنایا ہوا، ہم لوگ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، کیا اس میں روحوں کو دفن کیا ہوا ہے۔ ہماری روحیں جو ہیں وہ وہی الہی کلام اللہ سننا چاہتی ہیں، اور ہم اس کو جو ہے دنیا کی چیزوں میں جو ہے اس کو سجاتے بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، روح پھونکنے کے بعد کان، آنکھیں، پوری ایمبریولوجی پھر ہے نا۔ اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث بھی ہے کہ 40 دن جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے بتاتے ہیں۔ وقالوا اذا دللنا فی الارض ان لفی خلق جدید، اور دیکھیے اس کے ریفرنس جو ہے میں کتنے شروع سے آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ الف لام میم سجدہ مجھے بہت ہی پسند ہے، کہ ان کا پھر وہی والا اعتراض کہ کیا ہم زمین میں جب جو ہے وہ مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور اصل بات کیا ہے کہ یہ رب سے جو ہے وہ منکر ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ تو وفاکم ملک الموت، کہ جو ہے ملک الموت تمہارے لیے مقرر کیا گیا، وکلا بکم، تو اسی وقت ایک لمحے کا آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ جو ہے تمہاری روح نکال لے گا۔
ثم الی ربکم ترجعون، اور تم رب کی طرف پلٹو گے، اور پھر کیا ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا۔ یہ بھی جو ہے میں بہت ہی پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت ہی پسند بہت ہے کہ انسان کا وہ پچھتاوا ہم، کہ جب اس وقت جو ہے افسوس میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا ہے، ہم کو دوبارہ بھیجیں تاکہ جو ہم اچھے اچھے عمل کریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ حق اور باطل بتا کے اور لوگوں کی جو ہے وہ آزمائش کریں۔ تو ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر وہ بات پوری ہو گئی جو ہم نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے دور رکھ۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور تم چکھو اس دن کی ملاقات کو، تم نے بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے اس دن کو یاد رکھا ہوا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نیک عمل کریں اور محسنین کے درجے پر پہنچیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ، سجدہ تلاوت کر لیجئے گا نا، بہت ہی زبردست کی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جنہیں یہ آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو دل کو لگتی ہے نا، تو وہ اتنے ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی انکساری اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا، پوری ان کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے لگی رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی کہ جب کروٹیں لیتے ہیں، کبھی رات کو آنکھ کھلی، کسی بھی وقت رات کو آنکھ کھلی تو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ تسبیحات ضرور پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو جیسی آنکھ کھلے ہلکی سی بھی تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، ہے نا۔ اور پھر آپ وہ تہجد کی یاد کریں، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن۔ تو یہ تہجد کی دعا بھی پوری یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو وہ رب کو پکارتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے نا، من قرۃ فلا تعلم نفس ما اخفیت، لوگ نہیں جانتے کہ ان کے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جزاء بما کانوا یعملون۔ اب اللہ تعالیٰ کا سوال، فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں نا؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور پھر ضیافت، ایک دفعہ جو ہے نزل ہے اور پھر ضیافت ہے۔ نزل کیا ہوتا ہے، جو فوراً مہمان آتا ہے تو ہم فوراً کچھ نہ کچھ ڈرنک وغیرہ اس کو دیتے ہیں، ہے نا، ایپیٹائزر ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ضیافت ہے کہ خوب جو ہے کھانا جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نزل بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے قیام کا جنت ہوگی، اور ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو دیں گے۔ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا، فسق کا راستہ اختیار کیا، ان کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کیونکہ تم نے جھٹلایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہ بات بتا رہے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے آیت نمبر جو ہے 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چھوٹے عذابوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے وہ بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے جو ہے ہم اسی دنیا میں جو ہے کوئی چھوٹا عذاب بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ مزہ چکھاتے رہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آپ کو کیا بات بتائی تھی کہ اگر کوئی آزمائش ہے تو یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے رہے ہیں؟ تو اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل اور اچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے
جو ہے درجات بلند کرنے کے لیے. اور اگر ہمارے غصے کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہم مانگیں گے ہی نہیں. تو اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں گنوا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ تو پھر واقعی ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر اسے منہ پھیر لے ہیں. اب اس کے بعد اگلے رکوع میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے ان کو کتاب دی تھی، ان کو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور انہوں نے صبر کیا، ہمارے آیات پہ یقین لاتے رہے. تو پھر ان کے اندر بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے پیشوا بھی جو ہیں، بہت سے ایسے امام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہے نا، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے رہنمائی کرتے تھے. وہ کانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات پہ جو ہے یقین رکھتے تھے. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ. اور یہ ساری آیات جو ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لما صبروا، ہے نا، پھر صبر کی بات آئی کہ جب انہوں نے صبر کیا ہے، یہ آیات پہ یقین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں کہ ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. جن باتوں میں جو ہے یہ اختلافات کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، ان کے بھی 72 فرقے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے جو اختلافات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیں گے. اور لوگ جو ہے کن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سجدہ اونچا کرنا ہے کہ نیچا کرنا ہے، اور جو ہے وہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ اس مسلک کا ہے تو اس کو نکالو مسجد سے. کیا کیا چیزوں پر ہیں، یعنی جو سوالات نہ قبر میں نہ حشر میں، اس چیز پہ لوگ جو ہے لڑ لڑ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے رہتے ہیں. اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیۃ فلا یسمعون. اور کیا ان لوگوں کو جو ہے وہ خبریں نہیں پتہ چلیں کہ کتنی قوموں کو جو ہے ہم ہلاک کر چکے جو مزے سے چلتے پھرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے ظاہر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو ہلاک کر لیا ہم. اور اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا. اور کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جو ہے کوئی زمین ہوتی ہے جس میں ہم پانی بہا لاتے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے اس کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے، خود بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو پہچاننا اگر ہے تو کائنات کی نشانیاں دیکھیں اور عذاب کے قصے پڑھیں، ہے نا. یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی قیامت، یا کب عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا ھم ینظرون. کہ جو ہے فیصلے کے دن ایمان لانا جب اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. فاعرض عنہم، تو ان سے جو ہے چھوڑ دو، اور تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں گے. تو سورہ الف لام میم سجدہ ہماری الحمدللہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی ہیں.